بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ خواتین و حضرات، ایک چراغ کو بیرونی ہواؤں سے بچایا جا سکتا ہے، اس کا دفاع، اس کا تحفظ بیرونی خطرات کے خلاف ممکن ہے، لیکن جب اسی چراغ کو اندرونی خطرات لاحق ہوں تو پھر اس کی بقا ممکن نہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ہم بطور پاکستانی 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن شاید اس بات کا تعین کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں، یا شاید ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو یوم دفاع ہے، یہ دفاع آیا کہ اندرونی خطرات کے خلاف دفاع ہے یا بیرونی خطرات کے خلاف دفاع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دیگر گوں حالات کے اندر اس چراغ پاکستان کو اندرونی خطرات کے خلاف زیادہ دفاع کی ضرورت ہے بنسبت بیرونی خطرات کے۔ مثلا اس وقت اس چراغ پاکستان کو لسانی و صوبائی تعصبات کے خلاف دفاع کی ضرورت ہے، علاقائی تعصبات کے خلاف دفاع کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر فرقہ وارانہ تعصبات کے خلاف دفاع کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد نے جب اس ملک کے لیے کاوشیں کی تو کیا انہوں نے پنجابی قومیت کی بات کی، سندھی قومیت کی بات کی، بلوچی قومیت کی بات کی یا پختون قومیت کی بات کی؟ بلکہ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت ہماری ایک ہی منزل تھی، ہمارا ایک ہی نعرہ تھا، ہمارا ایک ہی عزم تھا اور ہماری ایک ہی منزل تھی، وہ تھی لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے ہم نے جمع ہونے کا عہد کیا تھا، اور اس کلمہ طیبہ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے ملک پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی انفرادی شناخت، ہم اپنی انفرادی شخصیت کو اس اجتماعی شخصیت لا الہ الا اللہ میں ضم کر دیں گے۔ تو اگر آج میں جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش، گریٹ بلوچستان یا پختونستان کی بات کروں تو یقیناً اس چراغ پاکستان کو یہ اندر سے گل کرنے، اندر سے بجھانے اور اس چراغ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کے یہ مترادف ہوگا۔ بقول علامہ محمد اقبال، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا۔ خواتین و حضرات، ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہوگا کہ سکوت ڈھاکہ میں جب ہمیں 2 لخت کیا گیا تو یقیناً وہ صوبائی و لسانی تعصبات کا ثمر تھا، اور جب سلطنت عثمانیہ کے اندر عرب قومیت کو ہوا دی گئی تو پھر خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا گیا اور ہماری مسلم جمعیت کو تاخت و تاراج کر دیا گیا۔ آج ہمیں ان ملکی تناظر کے اندر اگر ہمیں صوبائی سطح پر مسائل کا سامنا ہے، یقیناً آپ کو سامنا ہوگا، تو ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے ان کا حل تلاش کرنا ہے، نہ کہ ہم ایسے ہتھ کنڈوں کو استعمال کریں، نہ کہ ہم ایسے طریقوں کو بروئے کار لائیں جس سے اس ملک کی، اس چراغ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے۔ آخر میں، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں۔ خواتین و حضرات، میں آج کے اس لیکچر کو اس کو اختتام پہ پہنچاؤں گا حفیظ جلندری کے اس شعر پہ کہ میرا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، میرا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، خدا کو ایک مانیں اور خود بھی ایک ہو جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ ہمارا حامی ناصر۔